بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ڈنڈا چل گیا ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر ملک کا ایک طاقتور شخص جو پچھلی دور حکومت میں یعنی جب 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور خدا نخواستہ وہ خود کو زمینی خدا کنسیڈر کیا کرتا تھا اور اس نے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے رکھے صرف تحریک انصاف پر، اب ایسا کیا ہوا کہ چند گھنٹوں میں ہی وہ شخص جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا ہے اور اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے اپنا بیان ہی واپس لے لیا ہے۔ جی ہاں، میں رانا ثناء اللہ کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے بیان دیا تھا ایک نجی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا وجود ختم کرنا چاہیے، عمران خان کا وجود جو ہے وہ خطرہ ہے۔ اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ پر مقدمہ درج کیا گیا، تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں اسے گرفتار کرنے اور اس کے بارے میں ایک مضبوط جو بیانیہ ہے اسے تشکیل کرنے کی سفارش کی گئی، اور ایسے میں اب رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ کیا کہا انہوں نے، کیسے اپنے بیان سے انہوں نے پلٹا کھایا ہے، اور مزید اب وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، 23 مارچ کی پریڈ، ادھر پریڈ ہوتی رہی ہے، ادھر شہر قائد میں کیا ہوتا رہا ہے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان کو رہا کرو، اور منچلے جو ہیں، جو دیوانے ہیں عمران خان کے، وہ سڑکوں پر عمران خان کے حق میں کیسے نعرے بازی کرتے رہے، کیا مطالبات کرتے رہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں ناظرین گرامی، فیصل واؤڈا موہرا ہے، سب جانتے ہیں، خبریں اندر کی ان کی زبان سے ہم نے بہت سنی ہیں، اور جو خبر یہ دیا کرتے تھے وہ خبر بالکل ٹھیک سچ ثابت ہوتی تھی، لیکن اب یہ موہرا ہے طاقتوروں کا، اور اس موہرے کے ساتھ ایک بڑا پرینک ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن ہے، اور فیصل واؤڈا صاحب فرما رہے تھے کہ زرداری صاحب نے انہیں اگر بیٹا کہا ہے تو بیٹا اگر انہوں نے منہ سے بول دیا ہے تو وہ پھر بیٹا بنائیں گے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ طاقتور حلقے جو ہیں ان کا یہی دل تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے فیصل واؤڈا سینٹ تک پہنچ جائیں، لیکن اب جس جماعت کے تھرو فیصل واؤڈا کو سینٹ تک پہنچانا تھا اس جماعت نے تو ایک بڑا پرینک کر دیا ہے۔ معاملہ کیا ہے، فیصل واؤڈا کے ساتھ اب کیا ہو گیا ہے، کیا بنے گی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں، اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، رانا ثناء اللہ صاحب جیسے انہوں نے عمران خان کے ریلیٹڈ بیان دیا، اور اینکر نے ان سے سوال کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت الگ ہے، وفاق میں الگ ہے، صوبوں میں الگ الگ حکومتیں قائم ہیں، لہذا اگر خیبر پختونخوا اور وفاق سامنے آ جاتے ہیں تو یہ ایک خطرناک بات نہیں ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ سابق وزیر داخلہ رہے ہیں، جنہوں نے خود کو زمینی خدا نخواستہ وہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے شو بھی کروایا کہ جناب میں ایک طاقتور بندہ ہوں، میں جو چاہوں گا میں وہ کروں گا، اور انہوں نے وہ کیا بھی۔ تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے ظلم و بربریت کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنے میں رانا ثناء اللہ کا 90% نہیں، پورا 100% ہاتھ تھا، اور ان کے سر پر جو دستے شفقت تھا وہ طاقتور حلقوں کا تھا۔ لیکن اب یہ طاقتور جو شخص ہے چند گھنٹوں میں ہی گھٹنوں کے بل کیوں آ پڑا ہے، کیوں یہ اپنے جو منہ ہے اسی کے بل زمین پر گر پڑا ہے، معاملہ کیا ہوا ہے وہ سنیے۔ ناظرین، جب انہوں نے بیان دیا اس کے بعد ایک بڑا سخت جو بیان تھا وہ حماد اظہر صاحب کی جانب سے سامنے آیا، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کو بڑے سخت الفاظ میں یاد کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان پر کوئی آنچ بھی آئی تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف رانا ثناء اللہ پر ہوگی، کیونکہ اڈیالہ جیل میں آلریڈی جو ہیں وہ تھریٹس ہیں۔ حکومت کہتی ہے، انتظامیہ کہتی ہے کہ تھریٹس کی وجہ سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر خدا نخواستہ اڈیالہ جیل میں یا پھر کہیں بھی عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا جو الزام ہے، یا پھر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی فرمایا تھا اپنے بیان میں، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب پر ہوگی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے اپنا بیان ہی واپس لے لیا ہے۔ وہ کیسے اپنے بیان سے پھرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے تعلق سیاسی ہے، قتل کرنے کی بات کہاں سے آ گئی۔ مزید کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے سیاسی وجود کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم کیوں تسلیم کریں۔ پاکستان جس بھمر اور عدم استحکام میں پھنسا ہوا ہے اس کی بنیاد ہی عمران خان ہے۔ انہوں نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ ناتا یا تعلق سیاسی ہے، اس میں قتل کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آج بانی پی ٹی آئی سیاست سے علیحدہ ہو جائے، یا وہ اپنی مخصوص سیاسی سوچ کو جس کے تحت وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سارے چور ڈاکو میں جس کے تحت وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنے کو قائل نہیں ہے، اگر وہ یہ سوچ بدل دے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔
इट मीन्स कि ये सारे खुद को चोर और डाकू कंसीडर करते हैं, ये समझते हैं कि हां वाकई हम चोर और डाकू हैं, क्योंकि इमरान खान ने कभी भी जो है वो स्पेसिफिकली तो इन्हें कहा नहीं है कि जनाब अली ये बड़ा चोर है वो छोटा चोर है। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब जो बात खुद को लेकर बैठे हुए हैं, इट मीन्स के ये खुद को ये सारा कुछ समझते हैं। इमरान खान तो बात करता है जिन्होंने मुल्क लूटा है, क्या इन्होंने मुल्क लूटा है? अगर इन्होंने मुल्क लूटा है तो फिर इनसे वो बात नहीं करेगा। अगर इन्होंने मुल्क नहीं लूटा तो फिर इन्हें कोई खतरा कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इवन तमाम की तमाम जो मशीनरी है वो इस वक्त नून लीग के हाथ में है, पीपल्स पार्टी के हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद अडयाला जेल में कैद वो शख्स जिसे कैदी नंबर 804 जिसे इमरान खान कहा जाता है, उसका इस कदर खौफ है इन पर कि इन्हें रात को नींद भी नहीं आती। इनकी सुबह इमरान खान के नाम से होती है, इनकी रात जो है वो इमरान खान के नाम से होती है, लेकिन चंद घंटों में ही इतना बड़ा जो बुर्ज है उसे जमीन बोझ कर देना ये यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ 23 मार्च की परेड होती रही है, हमारी मुसल्लह अफवाज ने अपनी भरपूर ताकत का जो है वो मुजाहिरा किया है, और अच्छी बात है, हमारी मैशत बेशक जमीन बोझ है, लेकिन हम मुसल्लह हमारी अफवाज जो हैं वो इस कदर मजबूत और काबिल हैं कि दुश्मन को किसी भी वक्त मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। लेकिन वहीं पर कराची की जो सड़कें हैं वहां पर अडयाला जेल में जो कैद शख्स है उसकी रिहाई का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ रहा है। नाज़रीन, कराची में शहरियों ने अनोखी मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। नौजवानों ने इमरान खान साहब के मास्क पहनकर अवामी मुहिम शुरू की है। मुख्तलिफ अवामी मुकामात और बाजारों में अवामी राब्ता बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। मंचलों ने अब इमरान खान के जो सूरत है उसके मास्क लिए, वो मास्क अपने चेहरे पर लगाए और मार्केट्स बाजार उनमें निकल पड़े हैं, और एक ही नारा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये जिस कदर दबा रहे हैं खौफ के बुत उस कदर टूट रहे हैं। यही नहीं, दूसरी जानिब आज 23 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सेमिनार्स भी मुनक्किद किए गए। वहीं पर तहरीक इंसाफ की जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन्होंने भी जो स्पीचेस हैं वो दी हैं, जिसमें सबसे जो तगड़ी स्पीच थी वो असद कैसर साहब की थी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इमरान खान के साथी हैं, सिपाही हैं। वो कहते हैं कि ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, काजी फाइज ईसा ने कानून का रास्ता नहीं अपनाया। असद कैसर साहब ने मजीद कहा कि ये हमारा मुल्क है, हम इसके बाशिंदे हैं, हम इसके बासी हैं, हम इस पे रूल्स, आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती चाहते हैं। लिहाजा ये मुल्क जो है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि वो बजोरे बाजू और ताकत के बलबूते पर वो एक बड़ी जमात को क्रश कर देगा या फिर उसका बयानिया दफन कर देगा, तो ये उसकी भूल है। लिहाजा बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अडयाला में जेल कैद शख्स ने भी आज ताकतवर हलकों को पैगाम दिया, और उसके बाद उसके सिपाही जो बाहर हैं, जो पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने भी ताकतवर हलकों को पैगाम दे दिया है कि ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा आपसे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम मतवस्त तबका जो है वो आपको टैक्स दे रहे हैं, और आप हमारे टैक्सेस पर तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, अयाशियां करते हैं, और आप हमारे ही टैक्सेस से जो है वो बाकी मुल्कों के साथ डील्स भी कर रहे हैं। इवन IMF ने डील की, उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने अब जो है वो डील मंजूर कर ली है और पाकिस्तान को जो है वो मजीद कर्जा देने का ऐलान कर दिया है। अब ये कर्जा जो वर्ल्ड बैंक देने जा रहा है ये कर्जा होगा सैलाब जदगान के लिए, लेकिन सैलाब जदगान पर कितना लगेगा मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और तमाम पाकिस्तानी जानते हैं। लिहाजा हम कर्जों पर अपनी मईशत चला रहे हैं। हमसाया मुल्क भारत, उसने $100 अरब का मुआहिदा किया है यूरोपीय ममालिक के साथ, वो भी अपनी कंडीशन पर। उसके साथ साथ $600 बिलियन की उसकी अपनी मईशत है। वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। एक लेटेस्ट जो खबर है हमारे हमसाया मुल्क की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, ये इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि हमारे मफादात क्या हैं, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं या जो हम पर लीड कर रहे हैं, जो हम पर राज कर रहे हैं, उनका विजन क्या है, जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो हमारा दुश्मन है, उसका विजन क्या है। नाज़रीन ग्रामी, आज जर्मन जो है सिफारतकार, उसने भारत के अंदरूनी मामलात में बात की। फौरी तौर पर दफ्तर खारजा तलब किया गया, और जो वजीर खारजा है भारत के, उनकी जानिब से उन्हें मुतनब्बे किया गया कि खबरदार अगर आपने हमारे अंदरूनी मामलात में कोई बात की। इसकी एक एग्जांपल हमारे मुल्क में भी है, डोनाल्ड लू की सूरत में, जिसने बाकायदा तौर पर धमकी दी। इवन परसों जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सहाफियों ने सवालात किए, उसमें उसने जवाब दिया। उसने डायरेक्ट पाकिस्तान को धमकाया कि अगर ईरान के साथ आपने ताल्लुकात मजबूत किए, गहराई में ताल्लुकात लेकर गए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ کہاں پر کھڑے ہیں، یہ ہے جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے اس کی سوچ میں فرق۔ عمران خان یہی بات کرتا ہے کہ بھائی جان ہم برابری کی بات کریں گے، جھکیں گے نہیں، ہم آزاد ملک ہیں، ہم ایٹمی ملک ہیں، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو والا معاملہ ہوگا، اب جی حضوری نہیں چلے گی۔ لیکن ہمارے ملک میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ اور جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ، انہیں ہرگز یہ شخص بھایا نہیں، اور انہوں نے پھر رجیم چینج کی صورت میں عمران خان کی چلتی حکومت کو گرایا، اور پھر فیک 2 نمبر بھونڈے کیسز میں عمران خان کو جیل میں قید کر دیا۔ اور جیل میں قید وہ شخص ہے، لیکن انہیں اتنا خوف ہے کہ اگر وہ باہر آ گیا تو ان کی تمام جو سیاست ہے اور ان کا وجود جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ وہیں پر ناظرین گرامی ایک بڑا طاقتور مہرہ فیصل ووڈا، کون نہیں جانتا انہیں، عمران خان کے ساتھی تھے، لیکن obvious سی بات ہے جب یہ بیساکھیاں تحریک انصاف کے ساتھ ملائی گئیں تب سمجھ نہیں آئی، لیکن جب یہ بیساکھیاں ایک ایک کر کے تحریک انصاف سے الگ ہوئیں اس کے بعد سمجھ آئی کہ یہ تو مہرے تھے، جس میں ایم کیو ایم بھی سر فہرست ہے۔ اب فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے امیدوار تھے کہ انہوں نے سینیٹر بننا تھا، لیکن سینیٹر بننا کیسے تھا، وہ طاقتور حلقوں نے آلریڈی ایم پی ایس جو تھے انہیں ریڈی کیا ہوا تھا۔ obvious سی بات ہے، سینیٹر بننے کے لیے آپ کے پاس ایم پی ہونے چاہیے۔ فیصل ووڈا کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، محسن نقوی کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، محمد اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہے وہ کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے سینیٹر بنوانے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بند کمروں میں فیصلے کر لیے ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی ایم کیو ایم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے فیصل ووڈا کو ٹکٹ دینے کے وہ اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں انہیں ٹکٹ دیں گے۔ اب ایم کیو ایم کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک سیاسی جو ہے وہ طاقتوروں کا ایک مہرہ ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ 2018 میں ملایا گیا، جب رجیم چینج کی بات ہوئی ایم کیو ایم اڑ گئی۔ اب نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کی حکومت وفاق میں ہے، ایم کیو ایم کو ان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ ایم کیو ایم کی جو اپنی مبینہ آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے ووٹرز ہی نہیں تھے، جب ہم پی ڈی ایم 1 کے ساتھ ملے تھے ہمارے ووٹرز ہم سے ناراض ہو گئے تھے، ہمارا تو یہ ووٹ بینک ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جتنی بھی سیٹیں دی گئی ہیں انہیں 2 نمبر طریقے سے دی گئی ہیں۔ اب جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے انہیں نوازا ہے، لیکن انہوں نے اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ کیوں؟ بے شک عدالتوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے، عوام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دی ہے۔ ایم کیو ایم کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ یہ الیکشن تو جیسے تیسے طاقتوروں نے جتوا دیا ہے، اگلے الیکشن میں جب جائیں گے عوام ہرگز انہیں ووٹ نہیں دیں گے، لہٰذا اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ فیصل ووڈا کو یہ ہرگز نہیں جانتے۔ فیصل ووڈا جتنا ان کا سیاسی قد تھا، جتنے وہ سینئر سیاسی رہنما تھے یا سیاسی کارکن تھے یا سیاستدان تھے، وہ زمین پر پڑے ہوئے، کیونکہ اب طاقتور دستے شفقت ان پر رکھیں گے تو شاید انہیں سینیٹر منتخب کروا دیا جائے، ادروائز ایم کیو ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی ہم اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے بجائے اس کے کہ ہم فیصل ووڈا کو ٹکٹ دیں۔ یہ اب تک کی اہم اپڈیٹس تھیں جو آپ تک پہنچائی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔